السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وفي الفرقان الحميد: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين۔ محترم معزز حاضرین و حاضرات، الحمدللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروس ہمارے درمیان رواں دواں ہیں۔ جیسے کہ عنوان کی وضاحت آپ کے سامنے ہو چکی ہے کہ پہلی بیعت عقبہ جو اسلام کے اندر اہم کامیابی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں رہتے ہوئے حاصل ہوئی تھی، ان اہم کامیابی میں سے ایک کامیابی یہ بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانی ہے۔ یہ بات اس سے پہلے ماقبل درس میں بتائی گئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا 11واں سال تھا اور حج کا موسم تھا، اور یثرب یعنی مدینہ سے 6 آدمیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ اپنی قوم میں جا کر آپ کی رسالت کی تبلیغ کریں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے سال جب موسم حج آیا، یعنی ذی الحجہ 12 نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بمطابق جولائی 621 میلادی، تو 12 آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر باقی 5 وہی تھے جو پچھلے سال بھی آ چکے تھے، اور ان کے علاوہ 7 آدمی نئے تھے جن کے نام کیا ہے علماء نے ذکر کیے، جس میں سب سے پہلے معاذ بن الحارث جن کو ابن عفرا کہا جاتا ہے، یہ قبیلے بنی نجار سے تعلق رکھتے تھے، اور مدینہ کے جو 2 بڑے مشہور قبیلے اوس و خزرج تھے ان میں سے یہ خزرجی قبیلے کے تھے۔ دوسرے زکوان بن عبد القیس، یہ قبیلے بنو زریق کے تھے، حدیث کے اندر اس قبیلے کا ذکر آیا ہے، یہ بھی خزرجی تھے۔ اس کے بعد بڑے مشہور صحابی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ جو بنی غنم کے تھے، یہ بھی خزرجی تھے۔ یزید بن ثعلبہ جو بنی غنم کے حلیف تھے، یہ بھی خزرجی تھے۔ حضرت عباس بن عبادہ بن نضلہ رضی اللہ عنہ جو قبیلے بنی سالم کے، یہ بھی خزرجی تھے۔ ابو الہیثم بن تیہان جو بنی عبد الاشہل کے تھے، اور یہ بنی عبد الاشہل وہی قبیلہ ہے جس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ تھے۔ اب یہ اوس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ عویم بن ساعدہ جو قبیلے بنی عمرو بن عوف کے تھے، یہ بھی اوس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان میں صرف اخیر کے 2 آدمی قبیلے اوس سے تھے، بقیہ سب قبیلے خزرج سے تھے۔ ایک بنیادی بات آپ کو بتا دوں، عقبہ عین قابہ، یہ پہاڑ کی گھاٹی یعنی تنگ پہاڑی کی جو گزرگاہ ہوتی ہے اس کو عقبہ کہتے ہیں۔ مکہ سے مینا آتے جاتے ہوئے مینا کے مغربی کنارے پر ایک تنگ پہاڑی راستے سے گزرنا پڑتا ہے، یہی گزرگاہ عقبہ کے نام سے مشہور ہے۔ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو جس ایک جمرہ کو کنکری ماری جاتی ہے وہ اسی گزرگاہ کے سروے یعنی سرے سے واقع ہوتی ہے، اسی لیے جمرہ عقبہ اس کو کہا جاتا ہے۔ اس جمرے کا دوسرا نام جمرہ کبریٰ بھی ہے۔ باقی 2 جمرے اس سے مشرق سے تھوڑے فاصلے پر واقع ہیں، چونکہ مینا کا پورا میدان جہاں حجاج قیام کرتے ہیں ان تینوں جمرات کے مشرق میں ہے، اسی لیے ساری چہل پہل ادھر ہی رہتی ہے، اور کنکریاں مارنے کے بعد اس کی طرف لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کے لیے ایک ایسی گھاٹی کا انتخاب کیا تھا، اور اسی مناسبت سے اس بیعت کو بیعت عقبہ کہتے ہیں۔ اب ان پہاڑوں کو کاٹ کر یہاں کشادہ سڑکیں بنا دی گئی ہیں۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تنگ پہاڑ تھے، اب وہ پہاڑ وہاں زمین سے غائب ہیں، وہ پہاڑ موجود نہیں ہیں۔ چلیے، جیسے ابھی بتایا گیا کہ اتنے لوگ جو آئے تھے ان میں سے صرف 2 قبیلے اوس کے تھے، بقیہ سب قبیلے خزرج کے تھے۔ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مینا میں عقبہ کے پاس ملاقات کی اور آپ سے چند باتوں پر بیعت کی، یعنی ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ باتیں وہی تھی جن پر آئندہ صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ کے وقت عورتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی۔ عقبہ، اس کی تفصیل صحیح بخاری میں حضرت عبادہ بن صامت جو خود اس وقت موجود تھے رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آؤ
مجھ سے اس بات پر تم بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان کوئی بہتان نہیں لے آؤ گے، کسی بھی بھلی بات میری نافرمانی نہیں کرو گے۔ جو شخص یہ ساری باتیں پوری کرے گا اس کا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہے، اور جو شخص ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار کا ارتکاب کر بیٹھے گا پھر دنیا ہی میں اس کو سزا دی جائے گی تو اس کے لیے یہ کفارہ ہوگی، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھے گا پھر اللہ تعالیٰ اس پر پردہ ڈال دے گا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، چاہے تو وہ سزا دے چاہے تو اللہ معاف کر دے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ محترم حاضرین، آپ دیکھیں کہ بیعت پوری ہو گئی، حج ختم ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ہمراہ یثرب میں اپنا ایک سفیر بھیجا، یعنی ان کو تنہے تنہا نہیں چھوڑا بلکہ مدینہ مکہ کے ایک صحابی کو آپ نے بھیجا تاکہ وہ مسلمانوں کو اسلامی احکام کی تعلیم دے، انہیں دین کے در و بست سکھائے، اور جو لوگ اب تک شرک پر چلے آ رہے تھے ان میں اسلام کی اشاعت کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفارت کے لیے سابقین اولین میں سے ایک جوان کا انتخاب کیا جن کا نام اس میں گرامی حضرت مصعب بن عمیر عبدری رضی اللہ عنہ ہے۔ محترم حاضرین، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچے تو حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے گھر پر نازل ہوئے، پھر دونوں نے مل کر اہل یثرب میں جوش اور خروش کے ساتھ اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ حضرت مصعب یہ مقری کے خطاب سے مشہور تھے۔ مقری کے معنی ہوتا ہے پڑھانے والا، اس وقت معلم اور استاد کو مقری کہا جاتا تھا، تو یہ مشہور تھے کہ یہ دوسروں کے استاد ہیں۔ تبلیغ کے سلسلے میں ان کی کامیابی کا ایک نہایت شاندار واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک روز حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ انہیں ہمراہ لے کر بنی عبد الاشہل اور بنی ظفر کے محلے میں تشریف لے گئے۔ پھر دوبارہ دہراتا ہوں، یہ بنی عبد الاشہل کس کا قبیلہ ہے آپ کو پتا چل جائے گا۔ بنی ظفر کے محلے میں تشریف لے گئے اور وہاں بنی ظفر کے ایک باغ کے اندر مرق نامی ایک کنویں پر بیٹھ گئے، ان کے پاس چند مسلمان بھی جمع ہو گئے۔ اس وقت تک بنی عبد الاشہل کے دونوں سردار یعنی حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن حضیر مسلمان نہیں ہوئے تھے بلکہ شرک پر ہی قائم تھے۔ انہیں جب خبر ہوئی تو حضرت سعد نے حضرت اسید سے کہا کہ ذرا جاؤ اور ان دونوں کو جو ہمارے کمزوروں کو بیوقوف بنانے آئے ہیں ڈانٹ دو اور ہمارے محلے میں انہیں آنے سے منع کر دو، چونکہ حضرت اسعد بن زرارہ میری خالہ کا لڑکا ہے اس لیے تمہیں بھیج رہا ہوں ورنہ یہ کام میں خود انجام دے دیتا۔ اسید رضی اللہ عنہ نے اپنا حربہ اٹھا لیا، یعنی جو جنگ کا سامان اسے اٹھا لیا اور ان دونوں کے پاس پہنچے۔ حضرت اسد نے انہیں آتا دیکھ کر حضرت مصعب سے کہا یہ اپنی قوم کا سردار تمہارے پاس آ رہا ہے، اس کے بارے میں اللہ سے سچائی اختیار کرنا۔ حضرت مصعب نے کہا اگر یہ بیٹھے تو اس سے بات کروں گا۔ اسید رضی اللہ عنہ پہنچے تو ان کے پاس کھڑے ہو کر سخت الفاظ کہنے لگے، بولے کہ تم دونوں ہمارے یہاں کیوں آئے ہو؟ ہمارے کمزوروں کو بیوقوف بناتے ہو؟ یاد رکھو اگر تمہیں اپنی جان کی ضرورت ہے، اپنی جان پیاری ہے، تم ہم سے الگ ہو جاؤ، یہاں سے جدا ہو جاؤ۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے کہا کیوں نہ آپ بیٹھیں اور کچھ سنیں، اگر کوئی بات پسند آ جائے تو قبول کر لیں، پسند نہ آئے تو چھوڑ دیں۔ حضرت اسید نے کہا بات تو منصفانہ ہے، بات تو انصاف والی ہے۔ اس کے بعد اپنا حربہ گاڑ کر، یعنی جو نیزہ ان کے ہاتھ میں تھا، حربہ گاڑ کر بیٹھ گئے۔ اب حضرت مصعب نے اسلام کی بات شروع کر دی اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ ان کا بیان ہے کہ بخدا ہم نے حضرت اسید کے بولنے سے پہلے ہی ان کے چہرے پر چمک دمک سے ان کے اسلام کا پتہ لگا لیا۔ اس کے بعد انہوں نے زبان کھولی تو فرمایا یہ تو بڑا ہی عمدہ اور بڑا ہی خوب تر ہے، تم لوگ کسی کو اس دین میں داخل کرنا چاہتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ غسل کر لیں، کپڑے پاک کر لیں، پھر حق کی جو شہادت ہے اسے ادا کر دیں، پھر 2 رکعت نماز ادا کر لیں۔ انہوں نے اٹھ کر غسل کیا، اپنے کپڑوں کو پاک کیا، کلمہ شہادت کو ادا کیا اور 2 رکعت نماز کو بھی ادا کر لیا۔ پھر بولے کہ میرے پیچھے ایک اور شخص ہے، اگر وہ تمہارا پیروکار بن جائے، یعنی اگر وہ مسلمان ہو جائے تو اس کی قوم کا ایک آدمی بھی پیچھے نہیں رہے گا، میں ابھی تمہارے پاس اسے بھیج رہا ہوں۔ تو اشارہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی طرف تھا۔
اور یہ حضرت سعد بن معاذ یہ قبیلے بنی اشہل کے ذمہ دار تھے۔ اس کے بعد حضرت اسید اپنا بھالا اٹھاتے ہیں اور پلٹ کر حضرت سعد کے پاس پہنچتے ہیں، اور اپنی قوم کے ساتھ محفل میں تشریف فرما حضرت اسید کو دیکھ کر بولے، میں بے خدا کہہ رہا ہوں کہ یہ شخص تمہارے پاس جو چہرہ لے کر آیا ہے یہ وہ چہرہ نہیں ہے جسے لے کر گیا تھا۔ یعنی فوراً سمجھ گئے۔ جب حضرت اسید محفل کے پاس کھڑے ہوئے تو حضرت سعد نے ان سے دریافت کیا کہ کیا تم نے کیا کیا کیا، یہ تو بتاؤ کہ تم نے کیا کیا کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ان دونوں سے بات کی تو اللہ تو واللہ مجھے کوئی حرج نظر نہیں آیا، ویسے میں نے انہیں منع کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم وہیں رہیں گے جو آپ جہاں چاہیں گے، یعنی حضرت سعد کی طرف اشارہ تھا۔ اور مجھے معلوم ہوا کہ بنی حارثہ کے لوگ اسعد بن زرارہ کو قتل کرنے گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ جانتے ہیں کہ حضرت اسعد آپ کی خالہ کے لڑکے ہیں، لہذا وہ چاہتے ہیں کہ آپ کا عہد توڑ دیں۔ یہ سن کر حضرت سعد بن معاذ کا غصہ بھڑک اٹھا۔ حقیقت میں ایک چال تھی کہ کسی نہ کسی طرح حضرت اسد بن زرارہ کے قتل کا بہانہ کر کے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو وہاں پہنچایا جائے جہاں سے خود حضرت اسید مسلمان ہوئے۔ جیسے ہی حضرت اسید نے یہ بات کہی کہ آپ کی قوم کے لوگ بنی حارثہ کے لوگ آپ کی خالہ کے لڑکے کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اور آپ سے جو عہد و پیمان تھا کہ نہ آپ ان سے لڑیں گے نہ وہ لڑیں گے، وہ اس عہد و پیمانے کو توڑ رہے ہیں۔ حضرت سعد سن کر غصہ ہو گئے، بھڑک اٹھے اور اپنا نیزہ لے کر سیدھے ان دونوں کے پیچھے پہنچے۔ دیکھا تو دونوں اطمینان سے بیٹھے ہیں، سمجھ گئے کہ اسید رضی اللہ عنہ کا منشا یہ تھا کہ آپ بھی ان کی باتیں سنیں، لیکن یہ ان کے پاس پہنچے تو کھڑے ہو کر سخت باتیں کہنے لگے۔ پھر حضرت اسعد بن زرارہ کو مخاطب کر کے بولے، خدا کی قسم اے ابو امامہ، اگر میرے اور تیرے درمیان قرابت داری نہ ہوتی، یعنی میرے اور تیرے درمیان رشتہ داری نہ ہوتی، تو تم مجھ سے اس کی امید نہ رکھتے کہ میں تمہارے ساتھ ایسا حرکت کرتا، ایسا معاملہ کرتا جسے ساری قوم کے لوگ یاد رکھتے۔ ادھر حضرت اسد نے حضرت مصعب سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بخدا تمہارے پاس ایک ایسا سردار آ رہا ہے جس کے پیچھے اس کی پوری قوم ہے، اگر اس نے تمہاری بات مان لیا تو پھر ان میں سے کوئی آدمی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اس لیے حضرت مصعب نے حضرت سعد سے کہا کیوں نہ آپ تشریف رکھیں اور میری بات کو سنیں، اگر میری بات پسند آئے تو قبول کر لیں، اگر پاس پسند نہیں آئے تو جو بات آپ کو پسند ہے آپ وہ کر لیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بات تو انصاف کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد اپنا نیزہ زمین میں گاڑ گئے، بیٹھے۔ حضرت مصعب نے ان پر اسلام کو پیش کیا اور قرآن کریم کی تلاوت کی۔ ان کا بیان ہے کہ حضرت سعد کے بولنے سے پہلے ہی ان کے چہرے پر ہم اسلام کی چمک دمک کا پتہ لگا رہے تھے، ہمیں سمجھ گیا کہ یہ بھی بدل گئے۔ اس کے بعد انہوں نے زبان کھولی اور فرمایا تم لوگ اسلام لاتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ غسل کر لیں، کپڑے پاک کر لیں، پھر کلمہ پڑھیں اور 2 رکعت نماز پڑھیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے بالکل ایسا ہی کیا اور اسلام کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد اپنا نیزہ اٹھایا اور اپنی قوم کی محفل میں تشریف لے گئے۔ لوگوں نے دیکھتے ہی کہا کہ ہم بخدا کہہ رہے ہیں کہ حضرت اسد جو غصے والا چہرہ لے کر گئے تھے بخدا یہ لوٹ کر آنے والا وہ چہرہ نہیں ہے۔ پھر حضرت اسد اہل مجلس کے پاس آ کر رکے تو بولے، اے بنی اشہل، تم لوگ اپنے اندر میرا معاملہ کیسا دیکھتے ہو؟ یعنی یہ تو بتاؤ کہ میرا مقام تمہارے نزدیک کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں، سب سے اچھے سوجھ بوجھ کے مالک ہیں، اور ہماری سب سے بابرکت پاسبان ہیں، سب سے بہترین ہمارے قائد ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا تو سنو، اب تمہارے مردوں اور عورتوں سے میری بات چیت حرام ہے جب تک کہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاؤ۔ نہ دعوت نہ تبلیغ، سیدھا آرڈر دیا اور کہا کہ جتنے بھی بنی اشہل کے مرد ہیں، جتنی بھی عورتیں ہیں، سب سے میں اپنی بات چیت کو حرام کرتا ہوں جب تک کہ تم اللہ کے نبی پر ایمان نہ لاؤ۔ اس بات کا اثر یہ ہوا کہ شام ہوتے ہوتے اس قبیلے کا کوئی مرد، کوئی بھی عورت ایسی نہ بچی جو مسلمان نہ ہو گئی۔ صرف ایک آدمی جس کا نام اسیرم تھا، اس کا اسلام جنگ احد تک مؤخر ہوا، وہ مسلمان نہیں ہوا۔ پھر احد کے دن اس نے اسلام قبول کیا اور جنگ میں لڑتا ہوا کام آ گیا۔ اس نے ابھی اللہ کے لیے ایک سجدہ بھی نہ کیا تھا۔ یہی وہ صحابی ہیں جنہوں نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا اور کیا ہے مسلمان ہوئے اور جنگ میں لڑ کر کیا ہے شہید ہو گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تھوڑا عمل کیا اور زیادہ ان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اس نے عمل تھوڑا کیا لیکن اجر بڑا پا لیا۔ حضرت مصعب، حضرت اسعد بن زرارہ
ہی کے گھر میں مقیم رہ کر اسلام کی تبلیغ کی دعوت کرتے رہے، یہاں تک کہ انصار کا کوئی گھرانہ باقی نہ بچا جس میں مرد اور عورتیں مسلمان نہ ہو چکی ہوں، ہر گھر میں اسلام پہنچ گیا۔ صرف بنی امیہ بن زید اور ختمہ اوائل کے مکانات باقی رہ گئے تھے۔ مشہور شاعر قیس بن اسلط انہیں کا ایک آدمی تھا اور یہ لوگ اسی کی بات مانتے تھے۔ اس شاعر نے انہیں جنگ خندق یعنی 5 ہجری تک اسلام کو روکے رکھا۔ بہرحال اگلے موسم حج یعنی 13ویں سال نبوت کا موسم حج آنے سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی کامیابی کی بشارتیں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکہ تشریف لائے اور آپ کو قبائل یثرب یعنی مدینہ کے قبیلوں کی ان کی جنگی اور دفاعی صلاحیتوں اور خیر اور لیاقتوں کی ساری تفصیل سنائیں۔ انہیں بتایا کہ یہ لوگ لڑنے کی کتنی طاقت رکھتے ہیں اور کیسے کیسے جنگجو ان کے پاس ہیں، اگر آپ وہاں مدینہ پہنچے تو کس طرح یہ آپ کا ڈیفنس کر سکتے ہیں، ان کے پاس مال کیسا ہے، ساری تفصیل جو اہل مدینہ کے قبائل کے بارے میں ہو سکتی ہے جو مسلمان ہو چکے تھے، سب کا سب آ کر جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کر دیا تھا۔ محترم حاضرین، یہ بیعت عقبہ اولا کا ایک قصہ ہے۔ اب بنیادی طور پر کہا جائے اس بیعت سے ایک مسلمان کو کیا بنیادی نصیحتیں ملتی ہیں؟ اتنا عظیم کارنامہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کا ایک زندہ نمونہ تھا کہ آپ نے حضرت مصعب بن عمیر کو مدینہ بھیجا اور اکثر لوگ صرف 1 سال کے اندر مسلمان ہو گئے۔ اور انہوں نے کس بات پر بیعت کی تھی؟ بیعت کرتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ کے ساتھ ہم شرک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، پیروں کے درمیان سے کسی الزام کو نہیں لائیں گے، بھلائی میں اللہ کے نبی کی نافرمانی نہیں کریں گے، اور یہ سب کریں گے تو اللہ انہیں جنت دے گا، اور کوئی غلطی ہو جائے، کوئی معاملہ سمجھ میں نہ آئے تو فیصلہ اللہ اس کے رسول کو ہوگا۔ محترم حاضرین، اس قصے سے سب سے پہلے عقیدے کا پہلا درس ہمیں یہ ملتا ہے کہ انسان کیا ہے، ہمیشہ دعوت میں سب سے پہلے مقدم جس چیز کو رکھے وہ کیا ہے؟ اللہ کی توحید ہے اور شرک سے بچنا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جو بیعت عقبہ اولا میں صحابہ آئے تھے، آپ نے سب سے پہلی بات کیا کہی؟ آپ نے کہا اللہ تعالی اللہ نشرک باللہ شیئا۔ جو بیعت آپ نے لی سب سے پہلی بیعت یہی تھی کہ ہم توحید کا اقرار زبان سے کریں گے، دل سے کریں گے، اور اس کے ساتھ ہم شرک کو انجام نہیں دیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایمان یہ اللہ کی توحید کا نام ہے، ایمان عبادت میں اللہ کو اکیلے جاننے کا نام ہے، اور ایمان نام ہے کہ انسان غیر اللہ سے براءت کا اظہار کرے، شرک سے اپنے آپ کو بیزار دیکھے۔ اور صحابہ اکرام کی زندگی میں یہی چیز بڑی اہم تھی کہ اگرچہ بعض صحابہ کی نیکیاں آج لوگوں کی طرح بڑی نہیں ہے، مگر ان کا عقیدہ اتنا صاف تھا، دنیا کی شہوتوں سے، دنیا پرستی سے اتنا پاک تھا کہ وہ عقیدہ ہی دنیا کے بہت سارے لوگوں کے اعمال پر بھاری پڑ جائے۔ اور سلوکی انداز سے ہم دیکھیں تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ انسان جتنا اپنے عقیدے کی حفاظت کرتا ہے اس سے زیادہ شرک سے اس آدمی کو بچنا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی عقید توحید میں کمزور نکلے لیکن شرک نہ کیا ہو تو اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ کامیاب ہوگا، لیکن اگر کوئی آدمی عقید توحید میں مضبوط تھا لیکن شرک کی گندگی کو بھی اس نے انجام دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا عقید توحید اسے اللہ کے سامنے ذلیل اور رسوا ہونے سے بچا نہیں پائے گا۔ محترم حاضرین، ایک اہم بات جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو ہمیشہ اسلام کے ہر حکم کو قبول کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے، کہ جو بات اللہ اس کے رسول نے کہی ہے اسے زبان سے اقرار کرے، دل سے مانے، اور جتنا ہو سکے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ محترم حاضرین، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بیعت لی؟ کہا لا نشرک باللہ شیئا، تم بیعت کرو، وعدہ کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو تم شریک نہیں ٹھہراؤ گے۔ ابھی نہ ملک بنا ہے، ابھی نہ لڑائی کا حکم آیا ہے، لوگوں کو اسلام میں داخل کیا جا رہا ہے، تو اسلام میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے انہیں عمل کی ترغیب دیا جا رہی ہے۔ لہذا دعوت میں سب سے اہم چیز، یا کسی اسلامی ملک کے اندر جو سب سے اہم چیز ہو سکتی ہے، اس کے صحیح عقیدے کا ہونا ہے۔ لہذا مسلم کو چاہیے، ایک مسلمان کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی نماز کی اصلاح سے پہلے، اپنی زکوٰۃ کی اصلاح سے پہلے اپنے عقیدے کی اصلاح پر توجہ دے، کیونکہ عقیدہ ہی انسان کو کامیاب کرنے والا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ابھی بہت سارے فرائض اترے نہیں تھے،
فرائض اترنے سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے اگریمنٹ کیا، اللہ کے نبی نے ان سے عہد و پیمان کیا، صحابہ نے بیعت کی کہ وہ حج کے موسم میں آئیں گے، اور ٹھیک ہے، اور مکہ کے اندر بھی برابر دعوت لگی رہی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ملک کی بنیاد پہلے ہی رکھ رہے ہیں، ایک ملک کی بنیاد، کہ جہاں آپ کو جانا ہے آپ وہاں اس کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان جب حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اللہ اس کے رسول کے عہد و پیمان کو مانتا ہے، اتنا کافی نہیں ہے بلکہ اسے آگے بڑھنا، دعوت کو اور بہتر کرنے کے ہمیشہ توجہ انسان کو کرنی چاہیے۔ لہذا انسان کو اپنے نفس سے، اپنے مال سے اللہ کے دین کی مدد کرنی چاہیے۔ محترم حاضرین، ایک اہم بات اس سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے یہ کہ جو لوگ اس وقت ابتدائی اسلام میں آئے تھے، بنیادی چیزیں ان کو بتائی گئی تھی، توحید کو اپنانا، شرک سے بچ کر رہنا، چوری نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا، اولاد کو قتل نہیں کرنا، یہ بنیادی چیزیں ان کو بتائی گئی تھی۔ اور حدیث کے اندر کہا گیا کہ فمن وفا منکم فاجرہ علی اللہ، کہ جس کسی آدمی نے ان بنیادی اصولوں کو اپنی زندگی میں عمل پر لے کر آیا تو اس کا سارا اجر اللہ کے پاس، یعنی اللہ تعالیٰ ہی اس کے اس اجر کا بدلہ دے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان کو جتنا بھی پتا ہے اسلام کے بارے میں، سب سے پہلے اس پر انسان کو عمل کرنا چاہیے، تبھی وہ اجر اس کو ملے گا۔ صرف علم بذات خود انسان کو فائدہ نہیں دیتا ہے۔ محترم حاضرین، جہاں اسلام نے بنیادی طور پر اس بیعت عقبہ اولا میں توحید کی دعوت دی، صرف توحید نہیں بلکہ اخلاق کی بھی دعوت دی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ولا نسرق، تم وعدہ کرو، بیعت کرو کہ تم چوری نہیں کرو گے، یعنی تم مال کی بھی حفاظت کرو گے جو تمہارا ہے اور جو دوسرے مسلمانوں کا ہے یا کسی بھی انسان کا ہے، اس کے مال کے ساتھ چوری کا معاملہ نہ کرو گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اسلام نے اخلاق پر کتنی توجہ دی ہے کہ شرک اور توحید کے بعد جو وعدہ صحابہ سے، نئے نئے مسلمانوں سے اللہ کے نبی نے لیا تھا، وہ اسی اخلاق کے قیم کا تھا، وہ اخلاق کا تھا جس کی وجہ سے ایک صالح معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ لہذا انسان کو امانت کا خیال کرنا چاہیے، مالی معاملات میں انسان کو پاک و صاف ہونا چاہیے، اور خصوصی طور پر کوئی بھی قسم، جس قسم سے چوری کا اندیشہ ہوتا ہے، ہر اس قسم سے انسان کو اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی نے کہا ولا نزنی، تم وعدہ کرنا کہ تم چوری نہیں کرو گے، تو وعدہ کیا گیا کہ ولا نزنی، کہ تم زنا نہیں کرو گے۔ تو لہذا قرآن کے اس نص سے صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ اسلامی دعوت یہ پاک دامنی پر انسان کو ابھارتا ہے۔ اسلامی دعوت کیا ہے؟ یہ ستر پوشی کی حکم دیتی ہے، حالانکہ یہ ابھی پہلی ملاقات ہے، لیکن پہلی ملاقات میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں پردہ پوشی کا، ستر پوشی کا حکم دیا۔ لہذا یہ بات پتہ چلتی ہے کہ پاک دامنی کا ہونا، زبان سے پاک ہونا، دل سے پاک ہونا، گناہوں سے پاک ہونا، اس کا کتنا بڑا گہرا اثر ایک مسلمان کے عقیدے پر اور اسلامی معاشرے پر پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر نسل کی حفاظت کا بھی حکم دیا، کہا ولا نقتل اولادنا، تم وعدہ کرو کہ تم اپنے اولاد کو قتل نہیں کرو گے۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ اسلام نے بنیادی طور پر جس طرح مال کی حفاظت کا حکم دیا، عزت کی حفاظت کا حکم دیا، اسی طرح انسان کو اپنی نسل کی حفاظت کا حکم دیا۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ انسان نہ اپنے اولاد کو قتل کرے، نہ اپنی نسل کو برباد کرے۔ یہ حکم کب مل رہا ہے؟ نہ اسلامی حکومت ہے، نہ لڑائی جھگڑے کا حکم ہے، بلکہ بنیادی طور پر ایک مسلم معاشرے کی بنیاد جن اصولوں پر ہونی چاہیے، یہ وہی بنیادی اصول ہیں جس میں افراد کا اور خاندان کے حق کو بیان کیا جا رہا ہے۔ لہذا یہ حدیث، یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ بچوں کا احترام کرنا، بچوں کا خیال کرنا، پیدا ہونے سے پہلے، پیدا ہونے کے درمیان، پیدا ہونے کے بعد، یہ اسلام اس کو کتنا اہم دیتا ہے۔ لہذا جو تربیت نسل کی انسان کرتا ہے، ضروری ہے کہ یہ تربیت اللہ تعالیٰ کے دین پر ہو، توحید پر ہو۔ اس کے علاوہ بہتان لگانے سے منع کیا گیا کہ کوئی ایسا کام نہ کریں جسے پیروں اور ہاتھوں کے درمیان سے کریں، یعنی ہر اسلامی معاشرہ جو توحید پر ہوگا، ضروری ہے کہ وہ معاشرہ سچا ہو، امانت دار ہو، نہ وہاں پر الزام لگایا جائے، نہ الزام لگانے کے کام مرد و عورتیں کریں۔ لہذا یہ اخلاق کے بنیادی حصوں میں سے ہے۔ دور حاضر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ چاہ کر بھی ایک مسلمان اپنی زبان کی حفاظت نہیں کر پاتا، وہ چاہتا ہے
کہ دوسرا کوئی اس کے بارے میں کچھ نہ کہے، لیکن وہ خود کیا کرتا ہے؟ دوسروں پر انگلی اٹھاتا ہے، چغل خوری کرتا ہے، اپنی زبان کو بے لگام چھوڑ دیتا ہے، یقین جانیے یہ آدمی کے بنیادی حقوق پر حملہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی نے یہ کہا وَلَا نَعْصِيهِ فِي مَعْرُوفٍ، کہ جو بھلائی کا کام ہوگا، یعنی جتنی تمہاری طاقت ہوگی تم نیک عمل کرنا۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ عبادات کے مسئلے میں انسان کو ہمیشہ اللہ کے نبی کی اطاعت کرنی چاہیے، اور جتنا ہو سکے انسان کو خیر کا داعی بننا چاہیے، یعنی اپنے عمل کے ذریعے یہ ثابت کرنا چاہیے کہ انسان اللہ اس کے رسول کے مسئلے میں سچا ہے، کیونکہ اطاعت یہ بیکار طور پر نہیں کی جاتی ہے۔ لہذا بڑوں کی بات کا ماننا یہ بڑا اہم ہے۔ محترم حاضرین، تو اس واقعے سے جو بنیادی تعلیمات ہمیں ملتی ہیں، ان بنیادی تعلیمات میں یہی چیز موجود ہے کہ انسان کو سب سے پہلے عقیدے کو مقدم رکھنا چاہیے، اور توحید اسی وقت مکمل ہوگی جس توحید کے اندر شرک کی گندگی موجود نہ ہو۔ دوسری بات، دعوت کی شروعات انسان کو اپنے دل سے کرنا چاہیے، تو سب سے پہلے جب آپ توحید کو دل میں اپنائیں گے، شرک سے بچیں گے، تو دعوت کا دوسرا اہم پہلو ہے اپنے دل کو آپ صاف کیجیے، اپنے دل کو، اپنے نفس کو صاف کیجیے، اس کے اندر اخلاق کو بھریے۔ تیسری چیز جو اخلاق میں سب سے اعلیٰ معیار کے اخلاق ہیں، اس میں امانت داری ہے، اس میں پاک دامنی ہے، اس میں انسان کو اپنے نفس اور نسل کی حفاظت کرنا ہے، سچی بات کہنا ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر بھلائی میں کرنا ہے۔ یہ بنیادی اخلاق ہیں جو ہر مسلمان کے اندر ہونے چاہیے، ورنہ وہ آدمی بنیادی اخلاق کا بھی حصہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب انہوں نے بیعت کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، تو گویا یہ عہد و پیمان تھا، یہ وعدہ تھا اللہ سے، اس کے رسول سے، کہ وہ نیک عمل زندگی بھر کریں گے، اور یہ نیک عمل کرنا ان کی گردنوں میں امانت ہے، یعنی امانت ہے۔ اللہ سے آپ نے وعدہ کیا، اس کے رسول سے آپ نے وعدہ کیا، تو وعدہ پورا کب ہوتا ہے؟ جب انسان اسے کر کے دکھائے، نہ کہ صرف زبان سے مانے۔ محترم حاضرین، ایک اہم بات یہاں پر یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان جس بھی معاشرے میں رہتا ہے، چاہے فرق نہیں پڑتا کہ وہ معاشرہ مسلمانوں کا ہے، فرق نہیں پڑتا کہ وہ معاشرہ غیر مسلمانوں کا ہے، ہر وقت انسان کو اپنے لیے ایسے ساتھی چننے چاہیے جو ساتھی مصیبت میں اس کے مددگار بن سکے، اور اسی کو اسلام نے کیا کہا؟ رواداری کا نام دیا۔ رواداری کیا ہے؟ کہ آپ سب کے ساتھ انسانی تعامل کریں۔ کیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں تھے تو کیا آپ تمام غیر مسلمانوں سے بے نیاز تھے؟ کیا آپ نے ان سے تعلقات نہیں رکھے؟ باقاعدہ آپ نے اسلام کے مسئلے میں ان سے مدد لی، اور یہی بنیادی بات انسان کو سمجھنی چاہیے۔ ایک زندہ مثال میں آپ کے سامنے بتاؤں کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ سے نکالا گیا، آپ طائف گئے، اور میں نے یہ واقعہ پورا تفصیل سے سنایا کہ جب آپ طائف سے لوٹے تو حال کیا تھا کہ مکہ میں آپ بغیر کسی کی حمایت کے داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دو لوگوں کے پاس حمایت کے لیے بھیجا، انہوں نے انکار کر دیا۔ آخرکار ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حمایت دینے کا وعدہ کیا، حمایت دینے کا وعدہ کیا۔ لہذا حمایت دینے کا وعدہ کرنے کے بعد اس شخص نے کیا کیا؟ اپنے سارے بچوں کو اکٹھا کیا، ٹھیک ہے، عدی بن حاتم نے اپنے بچوں کو اکٹھا کیا، مطعم ابن عدی ان کا نام تھا، بچوں کو اکٹھا کیا، اپنے گھر والوں کو اکٹھا کیا، اور سب کو لے جا کر کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے، اور اللہ کے نبی کا ہاتھ پکڑ کر، یہ قصہ میں نے سنایا، ہاتھ پکڑ کر کہا کہ میں نے محمد بن عبداللہ کو کیا ہے امان دیا ہے، جس نے ان کو چھیڑا اس نے مجھے چھیڑا، جس نے ان کو مارا اس نے میرے بچوں اور میرے خاندان کو مارا، مجھ سے لڑنے کے لیے تیار ہو۔ ابو جہل ڈر گیا تھا، اور ابو جہل ڈر کر کہتا ہے کہ مطعم بن عدی نے جس کو پناہ دی، ہم سب نے اسے پناہ دی۔ اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماجی ضرورت تھی کہ ایک غیر مسلم کی حمایت میں آپ آئے، اور آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ میں رہنے کا ارادہ کیا۔ تو بنیادی طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر یہ اتنا بڑا احسان تھا، اس لیے آپ دیکھیں کہ مطعم بن عدی تو مکہ میں ہی مر گیا تھا، انتقال کر گیا تھا، لیکن جب غزوہ بدر کے موقع پر 70 قیدی پکڑے گئے، اس وقت اللہ کے نبی نے مطعم بن عدی کے احسان کو یاد کیا۔ آپ نے کہا لو کان مطعم بن عدی حیا ثم کلمنی فی هؤلاء النتنہ لترکتهم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور ان
تکبردار لوگوں کے بارے میں، ان قیدیوں کے بارے میں مجھے بس ایک بات کہتا، میں سب کو چھوڑ دیتا. یعنی اس کا اسلام میں اتنا بڑا احسان تھا. تو سماجی ضرورت کے طور پر اس نے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غیر مسلمانوں کی مدد دی. جس ملک عزیز میں، ہندوستان میں ہم رہتے ہیں، ہمیں مائنورٹی شمار کیا جاتا، ہم اقلیات میں ہیں. ایسے وقت میں دیگر مائنورٹی کے طبقے ہیں، جیسے اس کے اندر آپ کہا جائے لو کاسٹ کے لوگ ہیں، اس کے علاوہ جو دیگر مائنورٹیز وغیرہ ہیں، ان سے مسلمانوں کو مضبوط تعلقات قائم کرنے چاہیے. کیونکہ سماجی معاملے میں ہم دونوں کے حقوق ایک جیسے ہیں. خاص کر جو دلت طبقہ ہے، یہ دلت طبقہ اسی طرح حکومت کی جانب سے بعض حقوق میں مظلوم ہے جس طرح ہم مسلمان مظلوم ہیں. جب ہمارے حقوق ایک ہیں اور ہندوستانی حکومت ہمیں ایک شمار کرتی ہے، تو بنیادی طور پر دلت طبقے سے، خصوصی طور پر سماجی ضرورت کی بنیاد پر مسلمانوں کو مضبوط تعلقات قائم رکھنے چاہیے، کیونکہ اس سے مستقبل میں ہمیں وہ فائدے نصیب ہو سکتے ہیں. اور اس کی زندہ مثال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کارنامہ کہ آپ نے مطعم بن عدی کا سہارا دیا تھا. محترم حاضرین، آپ دیکھیں کہ جو غیر مسلمانوں سے تعلقات کی بات کی جا رہی ہے، یہ بتائیے کہ جس طرح غیر مسلمانوں سے تعلقات قائم کرنا ہماری سماجی ضرورت ہے، اسی طرح ہماری دینی ضرورت بھی ہے. ایک بڑی عجیب بات یہ ہے کہ آپ کے پڑوس میں جو آدمی رہتا ہے جو غیر مسلم ہے، آپ نے کبھی اس تک دعوت نہیں پہنچائی، آپ نے کبھی اسے اسلام کی سچائی نہیں بتائی، لیکن ایک ٹی وی اینکر جو دلی میں بیٹھی ہے، وہ آپ کے پڑوسی کے ذہن کو خراب کرتی ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہے، مسلمان ایکسٹریمسٹ ہیں، مسلمان ایسے ہیں. یعنی دلی سے بیٹھ کر ایک خاتون آپ کے پڑوسی کے ذہن کو خراب کر چکی ہے، اور آپ اس کے پڑوسی فزیکلی رہ کر بھی آپ نے کبھی اسلام کی سچائی نہیں پہنچائی. بتائیے تو صحیح، اگر غیر مسلمانوں سے ہمارے تعلقات نہیں ہوں گے، جو دین کا بڑا فریضہ دعوت اللہ کا ہے، صحیح سچائی کو پہنچانے کا ہے، آپ کیسے ان تک پہنچائیں گے؟ تو یہ دینی ضرورت بھی بن جاتی ہے کہ غیر مسلمانوں سے آدمی کو تعلقات رکھنے چاہیے. محترم حاضرین، اور ایک فطری بنیادی ضرورت یہ ہے کہ جس مسلم معاشرے میں رہتے ہیں، اس مسلم معاشرے میں انسان کو تعلقات رکھنے چاہیے. اب فرق نہیں پڑتا کہ تعلق رکھنے والا مسلمان ہے غیر مسلم ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ آئے تو کیا آپ نے صرف مسلمانوں سے تعلق رکھے؟ اس وقت یہود کے بڑے قبیلے تھے، کیا آپ نے ان سے تعلقات کو مضبوط نہیں کیا؟ مدینہ کے اندر جو مشرک تھے، کیا آپ نے ان سے تعلقات کو مضبوط نہیں کیا؟ آپ نے سب سے ایگریمنٹ کیے، عہد و پیمان کیے کہ ہم سب مل کر رہیں گے، ایک سوسائٹی بنیں گے. بلکہ تصور کیجئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پہنچنے کے بعد یہودیوں سے یہ ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ بطور مدینہ اگر باہر سے کوئی آ کر حملہ کرے گا، ہم مسلمان، تم یہودی، سب مل کر ہم لڑیں گے اور سب مل کر باہر والے کا مقابلہ کریں گے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حکمت عملی کو دیکھیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا. تو ضروری ہے کہ غیر مسلمانوں سے انسان کے تعلقات مضبوط ہو. اور خصوصی طور پر ہندوستان کے اندر الحمدللہ بہت ساری ایسے غیر مسلم ہیں جو کیا ہے، یہ تعصبانہ ذہنیت نہیں رکھتے ہیں، غیر مسلمان ہیں جو انصاف پسند ہے. تو ایسے انصاف پسند لیڈر جو ہمیشہ انسانیت کی بات کرتے ہیں اور غریبوں، دلت طبقوں اور مائنورٹی کے حقوق کے بارے میں بات کرتے ہیں، ایسوں کا ساتھ دینا اور ایسوں کا ساتھ لینا یہ بھی ہماری بنیادی ضرورت ہے. لہذا یہ چیزیں ہمیں کہاں سے سمجھ میں آتی ہے؟ یہ بیعت عقبہ اولا ہو یا اس کے بعد جو بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی، ان دونوں قصوں سے بنیادی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے. جو بنیادی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں رکھی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو مختصر انداز سے پوچھ لے. کیا کسی کوئی سوال ہے؟ جی رقیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ، شرک تو ظاہر شرک تو پتہ چل گیا کہ بت پرستی کرتے، تو کیا سوچ میں بھی کوئی ایسی شرک کیا خیالات آتے کیا کہ نا امید ہونا اللہ سے، پھر یا کوئی دوسری چیز پہ امید لگائے، تو یہ بھی شرک میں
شامل ہوتا؟ دیکھیے شرک کئی طریقے کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. شرک اصل میں زبان سے بھی ہوتا ہے، دل سے بھی جی ہوتا ہے، اور جیسے آپ نے کہا بسا اوقات اطاعت میں بھی انسان شرک کرتا ہے. تو بہت سارے مسائل جس میں شرک ہوتا ہے. اب زبان سے شرک میں انسان اپنے زبان سے کوئی ایسی بات کہے، ٹھیک ہے، زبان سے شرک ہو جائے گا. دل سے شرک میں انسان اپنے دل سے کوئی ایسی بات سوچے جو شرک کی ہے. اسی طرح انسان کے فکر میں بھی شرک آتا ہے. مثال کے طور پر مان لیجئے کوئی آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ قرآن و حدیث کی باتیں ہیں یہ پرانی ہیں، 1400 سال پہلی ہیں. ابھی اگر ہمیں دنیا میں جینا ہے تو یورپ کے اندر جو زندگی جینے کا طرز ہے اسے اپنانا پڑے گا. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ زمین میں فیصلہ اللہ کا نہیں، یہ بناوٹی قانون کا ہوگا. یہ شرک ہو جائے گا. یہ خالی تھاٹ ہے، مائنڈ پروسیس ہے، لیکن یہ بھی شرک ہو سکتا ہے جب آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکام ہیں ان کو آپ کمتر دیں گے اور دنیا کے بناوٹی قوانین کو کیا ہے آپ بہتر سمجھیں. یہ مائنڈ کا شرک ہو سکتا ہے، انسان کے عقیدے کا شرک ہو سکتا ہے. ہاں وہی دماغ میں عجیب عجیب خیالات آتے شیخ، تو وہی ہاں. برے جب خیالات. ایسے خیالات انسان کے پاس آئے، سب سے پہلے شیطان سے پناہ مانگنا، اور خصوصی طور پر شبہات سے بچنے کی کوشش کرنا. شبہات کیا ہوتے ہیں کہ انسان اپنے ذہن میں ہر کسی کو سنتا ہے، ہر کسی کو سن رہا ہے، جو خیر ہے جو شر ہے سب کو انسان سن رہا ہے. تو لہذا بسا اوقات شبہات ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں جو کبھی نکلتے نہیں ہیں. ایسے شبہات سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے. اسما ناز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ اگر کوئی شرک کرتے ہیں مگر مطلب درگاہ وغیرہ جاتے ہیں، وہ ہمارے اپنے ہیں، رشتے دار ہیں، اگر ان کے گھر میں مہمان بن کے جا رہے ہیں، ان لوگ تو ہم لوگ کو ویسا کچھ نہیں کھلا رہے، مگر مہمان بن کے جا رہے تو ان کے گھر کو جا سکتے ہیں شیخ ہم مہمان بن کے؟ جی ہاں، اگر آپ کے اپنے مسلمان ہیں، یعنی مطلب اپنے دیندار لوگ ہیں، لیکن مسئلہ یہ کہ وہ شرک جیسے گناہ کو انجام دے رہے ہیں، تو ضروری ہے کہ دعوت کی جائے، ان کو سمجھا جائے. لیکن اگر وہ شرک ان کے گھر میں داخل ہے، کھانے پینے میں شرک داخل ہے، حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے ہیں، تو گھر جائیے، رشتہ داری کو نبھائیے، لیکن کھانا پینا انسان کو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کو نصیحت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. آپ جائیں جس حال میں جائیں ان کو نصیحت کریں، ان کو سمجھائیں. مطلب کھانا پینے میں انہوں یوز نہیں کرتے شیخ، معمولاً گھر میں جو ہاں، اگر پکاتے کھانے ہیں. پینے میں شرک نہیں ہے، حلال و حرام کی تمیز کرتے ہیں، تو الحمدللہ رشتہ داری نبھانے میں کوئی حرج کی بات نہیں. جزاکم اللہ خیرن فی الدنیا. حیاک اللہ، مرحبا. افضل بادشاہ. افضل بادشاہ. سوال ہے ہمارے رشتے داروں میں رہتے وہ پھول کا ہار ڈالتے اور فاتحہ بولتے. نکاح میں آپ کی فاتحہ آواز بولتے رشتے داروں میں جو ہاں نکاح ہوتا نا شیخ. ہاں. جی. جویریہ. السلام علیکم شیخ. علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی. شیخ میرا سوال یہ تھا کہ اب عقیقہ بول کے دعوت دیتے شیخ، لیکن بعد میں پتہ چلتا کہ انہوں چھلے کی دعوت دیے تھے، یا پھر انہوں برتھ ڈے وغیرہ وغیرہ جو بھی رسومات وغیرہ رہتے نا شیخ، اس کے ذریعے ہم کو کیا بولتے عقیقہ کی دعوت ہے، لیکن پتہ چلتا کہ یہ بدعتی دعوت تھی. تو اگر انجانے میں ہم اسے اٹینڈ کر لیے تو پھر کیا کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ کو پتہ نہیں تھا تو خیر کی امید رکھیے، اور جنہوں نے اس طرح کا دھوکہ کیا ہے وہ دگنا گناہ پائیں گے. جی کیونکہ ایک آدمی حرام کھاتا ہے لیکن سامنے نیک لوگوں کو بھی حرام کھلاتا ہے، تو دگنا گناہ وہ انجام کرتا ہے. جی شیخ. جزاک اللہ خیر شیخ. حیاک اللہ، مرحبا. افضل بادشاہ آپ کی آواز نہیں سمجھ میں آ رہی تھی، دوبارہ پوچھ لیں. افضل بادشاہ. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی.
मतलब निकाह में फूल का हार डालते और फातिहा बोल के करते क्या? वो रिश्तेदारों में अगर ऐसा है तो खाना खा सकते हैं? मुझे आपकी आधी आवाज़ समझ में, आधी नहीं समझ में आई, लेकिन इतना तो ज़रूर समझ में आया कि रिश्तेदार हैं जो बिदात वगैरह अंजाम देते हैं, शिरक अंजाम देते हैं, तो ऐसे कि दावतों में खाना खाना कैसा, ये पूछ रहे हैं आप? हाँ शेफ, और निकाह में अल फातिहा बोलते हैं और फूल का हार डालते शेफ। हाँ, यानी ऐसा निकाह जहाँ फातिहा खानी हो रही है, फूल का हार मर्दों पे डाला जा रहा है, या बिदात वगैरह अंजाम दिए जा रहे हैं, जी तो सही राजी बात यह है कि हाँ। इंसान को ऐसी जगह नहीं हाजिर होना चाहिए, क्योंकि वहां पर खुलकर अल्लाह की नाफरमानी हो रही है। ठीक है, और वहां पर अगर नेक लोग, दीनदार लोग जाएं तो लोग समझेंगे ये सही है। अब दूसरी बात यह है कि हम वहां ना जाएं उनको पैगाम देने के लिए, लेकिन वो पैगाम अगर आप जा कर दें तो ये ज्यादा बेहतर है। यानी शादी से पहले पता चल जाए या शादी के बाद पता चल जाए, जाइए उनके पास, उनको समझाइए, नसीहत कीजिए, ये ज्यादा बेहतर होगा। शादी में इंसान क्यों नहीं जाता, ऐसी शादियों में? क्योंकि वहां पर बिदातों को खुलकर अंजाम दिया जा रहा है और उस बिदात को सही समझा जा रहा है। जब नेक लोग भी उस जगह हाजिर होंगे तो उस बिदात को और तकवीत मिलेगी। इसलिए ऐसी दावतों में इंसान को जाने से एहतराज करना चाहिए। ठीक है, इल्ला है कि बहुत करीबी रिश्तेदार है, नहीं जाएंगे तो रिश्ता टूटने का खतरा है, तो जाइए, लेकिन नसीहत कीजिए, लेकिन वह ज्यादा वक्त इंसान को नहीं रुकना चाहिए। चलिए, यही कुछ बुनियादी बातें थी। इंशाअल्लाह ताला बकिया बातें आइंदा सबक में करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको खैर का दाई बनाए, अल्लाह ताला सबको सही दीन की समझ अता फरमाए। साथ में मजलिस की दुआ पढ़िए, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।